سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں جو سامنے وار کرے، بلکہ وہ ہے جو اپنا بن کر دھوکہ دے۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرے اور بدلے میں اسے برائی، حسد، دوغلا پن اور بدنامی ملے، اسلام میں اس رویے کی شدید مذمت کی گئی ہے جسے احسان فراموشی، غیبت، دوغلا پن اور منافقت کہا جاتا ہے۔ آج میں ہمارے معاشرے کی ایک کڑوی سچائی کا آئینہ دکھانے کے لیے مخاطب ہوں۔ دنیا کا اصول ہے کہ لوگ مصیبت میں سہارا ڈھونڈتے ہیں، اور جب اللہ کسی انسان کو کسی کے لیے وسیلہ اور سبب بنا دیتا ہے تو لوگ جب اپنا کام نکلوا کر سکون پا لیتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسی ہاتھ کو کاٹتے ہیں جو انہیں اندھیروں سے نکالنے کا سبب بنتا ہے۔ کام نکل جانے کے بعد پیٹھ پر وار کرنا، بدنام کرنا اور بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا کم ظرفی کی آخری حد ہے۔ آج دنیا کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کسی اپنے بندے کو چن لیتا ہے، اسے صابر اور شاکر بنا کر خلق خدا کی خدمت پر مأمور کرتا ہے تو دنیا اس پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ لوگ جوک در جوک اس کے پاس دعا کے لیے آتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ سنتا سب کی ہے لیکن مانتا پیاروں کی ہے۔ جب خود پر مصیبت آتی ہے تو اسی اللہ والے کا دامن تھامتے ہیں جسے اللہ نے وسیلہ بنایا ہوتا ہے۔ غیر تو غیر، یہاں رشتے دار بھی پیچھے نہیں رہتے۔ دن رات دعائیں کرواتے ہو اور وہ تمہارے لیے اللہ کے حضور روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ وہ ساری رات مصلی پر بیٹھ کر اپنے اللہ کو مناتا ہے، اور جب اللہ ان کی جھولی بھر دیتا ہے، جب ان کا کام ہو جاتا ہے، جب ان کی پریشانی اور مایوسیوں کے اندھیروں میں اجالے کی کرن نکلتی ہے تو باہر نکل کر یہ اسی محسن کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسی بزدلی ہے، یہ کیسی منافقت ہے، یہ کیسا دوغلا پن ہے جو ان کے لیے ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کے سامنے گر گرایا، ساری رات اپنے مصلی سے لپٹا رہا، اپنی آنکھوں کو آنسوؤں میں تر رکھا، جس کی دعاؤں سے گھروں میں برکتیں آئیں، اور منافقوں اور ظالموں اس ہمدرد انسان کی، اس کے جاننے والوں کی محفلوں میں بیٹھ کر جڑیں کاٹتے ہو۔ یہ دنیا کا پرانا دستور ہے کہ کچھ لوگ اپنے احسان کرنے والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب لوگ اللہ نے جن کو ہدایت دی ان کی حمایت اور محبت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا معمولی گناہ نہیں ہے، یہ منافق کی نشانی ہے اور سیدھا اللہ کو للکارنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ ایک اور جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو، یہی غیبت ہے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ بات واقعی میرے بھائی میں ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ اپنے کام نکلوانے کے لیے مخلص بننا اور بعد میں غیبت کرنا، دوغلا پن کرنا منافقت کا سب سے بدترین روپ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، امانت رکھے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے ایک بات کہتے ہیں اور پیچھے دوسری بات کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں،
اور فساد پھیلاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے دوغلے پن اور منافقت کرنے والے لوگوں کی ذلت بہت بری ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ جہنم میں اس طرح گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے۔ جہنم والے لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں، کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ اور جواب دے گا ہاں ہاں، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے روکتا تھا مگر خود نہیں رکتا تھا۔ دل میں دنیا لپے سجدوں کی کہانی لے کر آیا تھا، ہائے افسوس وہ بندہ اپنے رب کے در پر دوغلا پن لے کر آیا تھا۔ تمہاری کم عقلی اور اندھے پن کا یہ حال ہے کہ تم نے اللہ کے بندوں اور اس کے رستے پر چلنے والوں کو بھی اپنی زبان کا نشانہ بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اے نادانو سوچو تم کس سے جنگ لڑ رہے ہو؟ جس انسان کے پاس تم خود چل کر آئے اس نے تمہیں عزت دی، آج اسی کے خلاف باتیں کر کے تم اللہ سے جنگ مول لے رہے ہو۔ رب کعبہ کی قسم، جس سے اللہ جنگ کا اعلان کر دے اسے کائنات میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک میں ہے ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاکت اور تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے بدلے برائی کرنے والوں اور احسان فراموشوں کے بارے میں واضح الفاظ میں خبردار فرمایا ہے۔ جو انسان لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہم سے مخلص نہ سہی اس سے تو مخلص ہو جاؤ۔ دیکھو آئینہ ذرا، اپنے عمل کو دیکھو، کھا کر جس ڈال کا پھل اسی کو ہی کاٹا تم نے، اپنے محسن کو ہی رسوا کیا، کیا پایا تم نے؟ کسی نے بھی غیبت کر کر، منافقت کر کے، دوغلا پن کر کر اپنے محسن کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے اصل میں اس کی عزت نہیں خراب کی بلکہ اپنے ہی کردار کو سرے بازار ننگا کیا ہے۔ آج ہم دنیا میں تو پیٹھ پیچھے باتیں کر کر مسکرا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھو جب کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمہاری نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی جس کی تم نے دنیا میں غیبت کی، دوغلا پن کیا، منافقت کی اور اللہ کے اس بندے کے دل کو زخمی کیا۔ اور جب اللہ کی وہ جنگ تمہارے سامنے آئے گی جس کا اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، تب تمہیں روز محشر میں جب سورج قریب ہوگا اور ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، تمہیں نہ چھپنے کی جگہ ملے گی، نہ اس عرش والے کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور تمہاری مکاریاں سب کے سامنے ہوں گی اور تم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بے شک میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پھر اس کے اچھے اعمال ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے جن کا حق اس پر تھا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس سے پہلے کہ تمام حقوق ادا ہو جائیں تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ منافق دوغلے پن انسان کی لڑائی تمہارے ساتھ نہیں بلکہ اس کی لڑائی کائنات کے سب سے بڑے منصف کی عدالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اس انسان نے تو اپنا تڑپتا ہوا دل اور اپنا یہ معاملہ اس اللہ کے سپرد کر دیا جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو رات کے اندھیروں میں کالی چونٹیوں کے پیروں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اس نے تمہیں اللہ کی عدالت کے حوالے کیا، اور یاد رکھنا وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ تمہاری منافقت، نہ تمہارا یہ دوغلا پن۔
بے شک وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کھایا ہے جس کا فیض اسی پر اٹھائی زبان، محسن کشوں کو حشر میں مہلت نہ ملے گی، جب اٹھے گا پردہ تو کہاں منہ چھپاؤ گے، رسوا کرو گے جتنا اتنی ذلت اٹھاؤ گے۔ دعا ہے اے دلوں کے بھید جاننے والے اللہ، احسان فراموشوں، منافقوں، دوغلا پن کرنے والوں کو ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔